وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 1957 کا سال میری زندگی میں ایک لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی سال مجھے دو طرح سے نئی زندگی میں داخل ہونے کا موقع ملا. ایک تو میری ازدواجی زندگی کا آغاز 1957 کے آخر پر دسمبر کے مہینے میں ہوا اور دوسرے اسی سال کے آخر پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف جدید کی تحریک کا آغاز فرمایا اور مجھے وقف جدید کی مجلس کا سب سے پہلا ممبر مقرر فرمایا اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک مجھے وقف جدید میں خدمت کا موقع ملا. اس لحاظ سے میری باقاعدہ جماعتی خدمت کا آغاز 1957 میں ہوا. اس واقعہ کو 35 سال گزر چکے ہیں اور آج میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرنے والا ہوں. یہ نیا سال 36واں سال ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ وقف جدید کو اس عرصے میں غیر معمولی ترقی کی توفیق عطا فرمائی. شروع میں یہ تحریک بہت معمولی دکھائی دیتی تھی. آغاز بھی غریبانہ تھا اور چال چلن بھی غریبانہ. دیہات کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور دیہاتی معلمین جو اس تحریک کے تابع خدمت پر مامور تھے ان کا ماہانہ گزارا بھی بہت ہی معمولی، بلکہ اتنا معمولی کہ ایک عام مزدور سے بھی بہت کم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی قناعت کے ساتھ اور بڑی خوش خلقی کے ساتھ انہوں نے ہر گزارے پر گزارا کیا اور خدمت دین میں بہت جلد آگے بڑھنے لگے. یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر وقف جدید کا سالانہ بیعتوں کا ریکارڈ باقی اس قسم کی دوسری تمام انجمنوں کے اداروں یا تحریکات سے آگے نکل گیا اور لمبے عرصے تک وقف جدید بیعتیں کروانے کے میدان میں اول رہی. اسی طرح وقف جدید کو ایک بہت ہی عظیم الشان خدمت کا تھر کے علاقے میں موقع ملا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہندو بکثرت آباد ہیں اور یہی ایک وہ علاقہ ہے جہاں آج بھی مسلمانوں کے مقابل پر ہندوؤں کی اکثریت ہے. لیکن اکثر ہندو اچھوت کہلانے والے ہیں، یعنی ہندوؤں کی طبقاتی تقسیم کے لحاظ سے
سب سے نچلے درجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وقف جدید کا آغاز جس سال ہوا ہے اسی دوران عیسائیوں نے جو امریکہ سے غیر معمولی طور پر مدد حاصل کر رہے تھے، تھر کے علاقے پر وہاں کے باشندوں کو عیسائی بنانے کے لیے یلغار کی، اور اس لحاظ سے یہ الہی تحریک خاص طور پر اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ اگر وقف جدید کی تحریک جاری نہ ہوئی ہوتی اور جماعت احمدیہ کو تھر کے علاقے میں اس طرح خدمت کا موقع نہ ملتا تو بعید نہیں کہ وہاں بہت تیزی کے ساتھ عیسائیت پھیل جاتی۔ لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے اس بروقت تحریک کے نتیجے میں جب ہم نے معلمین تقسیم کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے جائزے لیے تو معلوم ہوا کہ تھر کے علاقے میں بڑی شدید ضرورت ہے۔ ایک تو ویسے بھی ہندوؤں میں تبلیغ کی خاطر وہی علاقہ موزوں تھا، دوسرے علم ہوا کہ عیسائیوں نے بہت بڑی یلغار کر رکھی ہے اور امریکن غذائی امداد کا ایک بہت بڑا حصہ اس علاقے کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب میں نے وہاں دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا تو عموماً یہی مشورہ دیا گیا کہ جماعت کی طرف سے بھی کوئی امدادی پروگرام مقابل پر جاری ہونا چاہیے، ورنہ یہاں کامیابی مشکل ہے۔ اس پر میں نے اس تجویز کو نہ صرف سختی سے رد کیا بلکہ آئندہ بھی ہمیشہ اس تجویز کی اس کے سوچ کے دروازے بھی سب پر بند کر دیے، اور میرا استدلال یہ تھا کہ جہاں تک دولت کے ذریعے مذہب تبدیل کرنے کا تعلق ہے، نہ ہم اس میدان کے کھلاڑی ہیں، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں، نہ ہمیں توفیق ہے کہ ہم دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا اس میدان میں مقابلہ کر سکیں۔ اگر ہم 1 روپیہ خرچ کریں تو امریکہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہے، اور اگر روپے کی لالچ میں یا لالچ نہ بھی کہیں، ضرورت مند کی مدد پوری کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو ضرورت بے انتہا ہے، اسے آپ پورا نہیں کر سکتے۔ ایک پیاس بھڑکا دیں گے اور جس قسم کی پیاس بھڑکائیں گے اس قسم کا پانی آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے نہایت ہی جاہلانہ حرکت ہوگی اگر ہم مالی امداد کے ذریعے امریکن طاقتوں کا یا مغربی طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ یہ لوگ غریب ہیں اور بہت ہی لمبے عرصے سے خود اپنے ہم مذہب لوگوں کی حقارت کا نشانہ بنے رہے ہیں، یعنی ہزارہا سال سے انسانی طبقات میں سب سے زیادہ ذلیل سمجھے جانے والے لوگ تھے۔ ان سے میں نے کہا کہ آپ ان کی ذلتوں میں اضافہ کرنے کا سوچ کس طرح سکتے ہیں؟ یہ غریب عزت دار ہیں، غربت میں بھی ان کو ابھی ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں، ان میں بھکاری کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ غریب فاقہ کش مزدور کثرت سے دیکھیں گے لیکن کوئی فقیر ان میں دکھائی نہیں دے گا، بڑی محنت کش قوم ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک ایسی باعزت قوم کو جس کا نفس معزز ہے اگرچہ بدن غریب ہے، اس کے اندر ایک ہی نعمت ہے خدا کی، اور وہ اس کی عزت نفس ہے۔ آپ اسے بھکاری بنا کر وہ ایک دولت بھی اس کے ہاتھ سے چھین لیں۔ چنانچہ اس استدلال کا خدا کے فضل سے اثر پڑا اور وقف جدید کے معلمین بھی پورے عزم کے ساتھ اس علاقے میں یہ سمجھتے ہوئے گئے کہ ہم نے ان کو عزت نفس عطا کرنے کے لیے جانا ہے، اور یہی پیغام ان کو دیا۔ چنانچہ مقابلہ ایک طرف دولت کا تھا اور ایک طرف اخلاقی عظمت کا، اور معلمین وہاں جا کر عیسائیوں کے مقابل پر یہی پیغام دیتے تھے کہ کچھ لوگ تمہاری بھوک مٹانے کے لیے آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تمہیں کپڑے پہنانے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی تمہیں بھکاری بنانے کے لیے بھی آئے ہیں اور پیسہ دے کر تمہارا مذہب تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں۔
ہم تمہیں مزید عزت نفس عطا کریں گے، ہم تمہیں اسلام بھی دیں گے اور اس کے ساتھ تم سے مالی قربانی کے مطالبے بھی کریں گے، اور تمہیں یہ کہیں گے کہ انتہائی غربت کے باوجود کچھ نہ کچھ نیک کاموں میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ یہ پیغام بظاہر کڑوا ہے، لیکن در حقیقت تمہیں تحت الثری سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ اور یہ سادہ پیغام ان کے دل پر اتنا اثر انداز ہوا اور اتنا اس نے ان کے دلوں کو لبھایا کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ عیسائیت کے مقابل پر احمدیت کو وہاں بڑی کثرت کے ساتھ ہندو غریب اقوام کو اسلام میں داخل کرنے کی توفیق ملی، اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کو اس نچلے طبقے سے اٹھا کر ایک بغیر طبقات کے سوسائٹی میں عزت کا مقام عطا کیا گیا۔ چنانچہ اس کے خلاف سب سے زیادہ رد عمل دیگر مسلمان تھری لوگوں نے دکھایا۔ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے تھے یا کھانا کھاتے تھے تو شدید نفرت کا اظہار دوسرے مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا تھا، جن کے مذہب میں طبقاتی تقسیم کا تصور ہی کوئی نہیں، اور ہندو اس نفرت سے ہمیں نہیں دیکھتے تھے بلکہ وہ حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ظاہری عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور مذہب کے تبادلے کے نتیجے میں ان کے ساتھ برابر ہو گئے ہیں۔ بہرحال ایک لمبا عرصہ اس جد و جہد میں گزرا، یہاں تک کہ خدا کے فضل سے وہاں کی رائیں تبدیل ہوئیں، سوچیں بدلی گئیں اور بہت بڑا انقلاب برپا ہوا۔ مشکل صرف یہ درپیش تھی کہ ان کے اندر گہرا اسلام جذب کرانے کے لیے بہت محنت درکار تھی۔ سادہ محبت کا پیغام، توحید کا پیغام بڑی آسانی سے سمجھ جاتے تھے اور قبول بھی کر لیتے تھے، لیکن بہت بڑی دقتیں اس بات کی راہ میں حائل تھیں کہ باقاعدہ نماز سکھائی جائے اور پھر نماز کا عادی بنایا جائے، روزے سکھائے جائیں اور پھر روزے رکھنے کی عادت ڈالی جائے وغیرہ وغیرہ، اور اسلام کے پرہیزوں کے متعلق تلقین کی جائے، پاکیزگی کے متعلق تلقین کی جائے اور پھر اس پر عمل پیرا کرنے کے لیے ان پر ان کی مدد ہو، ان کی نگرانی کی جائے۔ اس عرصے میں گزشتہ اس تمام عرصے میں مسلسل وقف جدید کے معلمین وہاں یہی کام کر رہے ہیں، اور اگرچہ حالات بہت ہی ناسازگار ہیں، اتنے ناسازگار ہیں کہ آپ اگر جب تک وہاں جائیں نا اس وقت تک آپ کو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کن مشکلات میں وہاں وقف جدید کے معلمین نے پہلے کام کیا، اور اب بھی اگرچہ مشکلات نسبتاً کم ہیں لیکن پھر بھی بہت مشکل حالات ہیں۔ میں جب پہلی دفعہ وہاں گیا تو پہلی تکلیف جو شدت سے محسوس ہوئی وہ پانی کا فقدان تھا۔ یعنی پانی میسر تو تھا مگر ایسا خوفناک کہ اسے پینے سے بجائے اس کے کہ پیاس بجھے الٹی آتی تھی اور طبیعت متلانے لگتی تھی، تیل کی طرح کا پانی مٹی کے علاقے میں، اور وہ بھی قیمتاً دے کر خریدنا پڑتا تھا، اور دنیا کی کوئی سہولت وہاں میسر نہیں تھی۔ وہ تو خیر کوئی ایسی معمولی بات ہے، بڑی عام دنیا کی جو موجودہ زمانے کی سہولتیں ہیں، اس کے بغیر بھی انسان بہت اچھی طرح گزارا کر سکتا ہے، زندگی کے انداز بدلنے پڑتے ہیں، لیکن پانی اچھا میسر نہ ہو تو زندگی بہت ہی تکلیف میں کٹتی ہے۔ بہرحال معلمین اس حالت میں وہاں مستقل رہتے تھے جس حالت میں ایک دو دن مجھ سے رہنا مشکل تھا، اور میں محسوس کیا کہ کس تکلیف میں یہاں گزارا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعد میں کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح ان کے پانی کے مسائل حل ہوں، اور خدا کے فضل سے بعد میں حل بھی ہوئے، لیکن اور آگے بڑھ کر ایک اور نئی مصیبت کا سامنا ہوا۔ وہاں پتہ چلا کہ بعض ایسے سانپ ہیں
जिनको पीण कहते हैं, सिंधी तलफ़ुज़ में पीण कहेंगे, नून और ए के दरमियान का लफ्ज़ है कोई, यानी पी जाने वाला सांप। और वो सांप डसता नहीं, बल्कि मुंह के ज़रिए, वो कहते थे कि मुंह पे मुंह रख के सांस पी जाता है। दरअसल वो जहर थूकता है और उसके जहर का असर गले पर पड़ता है और गलों से बरह रास्त आँखों पर हमला करता है, और उसका मरीज़ अगर बच जाए तो अंधा हो जाता है। और ख़ुद इस सांप की भी ये कैफियत है कि अगर दिन की रोशनी में इसकी आंखें खुल जाएं तो वो खुद अंधा हो जाता है। इसलिए दिन के वक्त बिलों में, सुराखों में, मुख्तलिफ अंधेरी जगहों में, ईंटों के नीचे सर देकर ये सांप सो जाता है। और दिन के वक्त बच्चे उससे खेलते हैं, जिस तरह रस्सी बटते हैं, बटी हुई रस्सी से खेलते हैं, उस तरह उसको अपने गिर्द गिर्द लपेटते और एक दूसरे को सांटे मारते उससे, और कोई खौफ नहीं उस सांप का। लेकिन जो ही अंधेरा होता है ये बाहर निकल कर तो मुख्तलिफ जानदारों के साथ लेट कर उनके मुंह पे मुंह रख कर तो उसमें थूकता है। और क्या उसको उसमें मज़ा है, क्या वो उससे लज्जत हासिल करता है, कोई नहीं जानता। लेकिन ये आदत बहरहाल इसी तरह ही है। चुनाचे वहाँ मुझे जब बताया गया कि ये सांप हैं और हमने देखे भी, रात को सफ़र कर रहे थे, तो ऐसी तबीयत में कराहत पैदा हुई कि सारी रात नींद नहीं आई। आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ कोई सांप आके लेट जाए और फिर मुंह पे मुंह रख दे। तो वो जो मुख्तलिफ नज़ारे वहाँ देखे, जिस तरह मौल्लिम काम कर रहे हैं, बड़ा तबीयत पर गहरा असर पड़ा। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वापस जाकर उनके ज़िंदगी को निस्बतन बेहतर बनाने के लिए वक्फ़ जदीद में जो गरीबाना ताकत थी वो इस्तेमाल की गई और उनके मसाइल को समझकर फिर उनसे काम लिए गए। बहरहाल इन हालात में वक्फ़ जदीद ने वहाँ काम किया और कर रही है। और अजीब हुस्न इत्तेफाक है या खुदा की तकदीर है, जिस दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी कि हिंदुस्तान में जब वक्फ़ जदीद का इजरा हुआ है, और ख़ास तौर पर यहाँ आने के बाद जब मैंने बैरूनी दुनिया में भी वक्फ़ जदीद की तहरीक की ताकि हिंदुस्तान में वक्फ़ जदीद के काम को फैलाया जाए, तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा कामयाबी राजस्थान के इलाके में ही हुई है। और ये वही इलाका है जो हिंदुस्तान का थर समझ लें, यानी इस तरफ सरहद के इस तरफ अगर सिंध का थर का इलाका है तो उसके पल्ली तरफ राजस्थान का इलाका शुरू हो जाता है। और वहाँ भी मौलमीन खुदा के फजल से बड़ी हिम्मत से काम कर रहे हैं, बल्कि बाज़ लिहाज से नामुसाइद हालात ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ ख़तरात भी दरपेश हैं। यहाँ काम करते हुए हिंदुओं से अहमदियों को कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन वहाँ चूँकि हिंदू मुस्लिम मुनाक़शतें पैदा होती रहती हैं और बाज़ दफ़ा बहुत बढ़ जाती हैं, यानी हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत फैलाने के लिए बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिशें होती हैं। मुल्क में कहीं फ़साद हो उसका असर हर दूसरी जगह पड़ता है। तो राजस्थान के इलाके में भी चूँकि हिंदू अक्सरियत से हैं, वहाँ मुसलमानों के लिए ये भी एक बड़ी मुश्किल है कि किसी जगह दुनिया में हिंदुस्तान में फ़साद हो, राजस्थान पर असर पड़ जाता है और अहमदी मुबल्लिगीन पर भी असर पड़ता है, नई जमातें जो कायम हो रही हैं वहाँ उन पर भी असर पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही निडर मुबल्लिगीन हैं और उनके हुस्न खुल्क का असर भी बहुत है। चुनाचे अभी ताज़ा फसादात के बाद की जो रिपोर्टें मिली हैं उनसे मालूम करके बहुत ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तौफीक मिली कि किसी अहमदी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बाज़ फसादज़दा इलाक़ों के हिंदुओं ने अहमदियों की तायीद की और उस इलाके के मुसलमान इस वजह से बच गए कि अहमदियों ने जो इस्लाम की सूरत वहाँ पेश की थी उसमें कोई काबिल नफ़रत बात नहीं थी, बल्कि दिल मोह लेने वाली बातें थीं।
تو وہاں بھی خدا کے فضل سے وقف جدید کو اچھی خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیہات میں جو روزمرہ کی تربیت کا کام ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور عموماً اس کی طرف نظر نہ رہنے کے نتیجے میں بڑے گہرے نقصان قوم کو پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ہم نے جب ہوش سنبھالی تو یہی دیکھا کہ احمدی دیہاتی جماعتیں بڑی مخلص ہیں، قربانی کے میدانوں میں بھی آگے اور بہت ہی جوش کے ساتھ ہر پروگرام میں حصہ لینے والی، اور جلسوں میں سب سے زیادہ بلند آواز میں نعرہ ہے تکبیر بلند کرنے والی جماعتیں۔ اس زمانے میں یہ خیال بھی نہیں ہوا کہ اندرونی لحاظ سے علمی تربیت کی ان لوگوں میں کمی ہوگی، اور یہ کمی پھر آئندہ نسلوں پر اثر انداز ہوگی۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے تک یہی تصور تھا کہ شہری جماعتوں کے مقابل پر دیہاتی جماعتیں ہر لحاظ سے زیادہ بہتر اور مخلص ہیں، لیکن جب حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف جدید کی تحریک جاری فرمائی اور یہ نصیحت کی کہ دیہاتی علاقوں میں کام کرنا ہے، شہری علاقوں میں نہیں، اور وہاں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو اس کے پیچھے کوئی خاص الہی تقدیر کام کر رہی تھی۔ چنانچہ جب میں نے کام کا آغاز کیا تو سب سے پہلا یہ کام کیا کہ منظم جائزہ لیا کہ ہمارے دیہات میں کتنے فیصد نوجوان اسلام کی اس ابتدائی تعلیم سے اچھی طرح واقف ہیں جس کے بغیر انسان مسلمان بن نہیں سکتا، اور مسلمان کی تصویر ابھرتی ہی نہیں ہے۔ معمولی سا خاکہ سا دکھائی دے دے گا، ایک ہیولا سا کہ ہاں شاید یہ مسلمان ہے، مگر نقوش بھرنے چاہیے، بغیر نقوش کے تو کوئی چیز اپنی مکمل صورت میں ظاہر نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ جب ہم نے جائزے لیے تو تعجب ہوا کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں دیہات میں جن کو صحیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھنا آتا، اور جب اس پہ تعجب ہوا تو پتہ لگا کہ باقی غیر احمدی مسلمانوں میں تو اس سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے، کلمہ کا لفظ جانتے ہیں لیکن کلمہ صحیح تلفظ کے ساتھ اور معانی کو سمجھتے ہوئے کس طرح ادا کیا جاتا ہے اس سے ناواقف۔ اور جب مزید جائزہ لیا گیا نمازوں سے متعلق تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، معمولی نہیں، جس کو ساری نماز باترجمہ نہیں آتی۔ یعنی نماز تو اکثر احمدی نوجوانوں کو کچھ نہ کچھ آتی تھی، مگر تلفظ کی خامیاں آپ نظر انداز بھی کر دیں، ترجمے سے ناواقف، اور اگر نماز کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو تو پھر نماز سے استفادے کا کیا سوال رہتا ہے۔ یعنی حکم کی اطاعت تو ہو جاتی ہے، مگر روز مرہ جو نماز آپ کے اندر نئی زندگی کی لہریں دوڑاتی ہے، نیا روحانی خون عطا کرتی ہے، نشو و نما کرتی ہے، اس سے انسان محروم رہتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں جنین تو ہوتا ہی ہے، لیکن بعض دفعہ مردہ جنین ہوتا ہے، اس کا بھی تعلق رہتا ہے اس خون کی نالی کے ذریعے جو پلیسنٹا سے بچے تک منتقل ہوتی ہے، لیکن وہ نالی بند ہو جاتی ہے یا کوئی اور کسی اور نقص کی وجہ سے وہ خون پہنچنا بند ہو جاتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں جنین تو ہے لیکن مردہ جنین ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کے مطالب نہیں سمجھتے، اس کے آداب نہیں جانتے، اس کا فلسفہ نہیں سمجھتے، روزمرہ اس کے ذریعے خدا سے تعلق نہیں پیدا کرتے، ان کی نماز ایسی ہے جیسے ایک جنین ہے جو پڑا ہوا ہے، جب تک پیٹ میں ہے اس وقت تک اس کی حالت مخفی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن موت کے بعد جب اس نے بچے کی طرح باہر آنا ہے اس وقت پتہ چلے گا کہ اس نئی پیدائش میں اس میں جان پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی۔ بس اسی پہلو سے میں گزشتہ کچھ عرصے سے خطبات دے رہا ہوں کہ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو زندگی حاصل کرنے کے لیے پڑھیں،
اور اس کے لیے نماز کا ترجمہ آنا ضروری ہے، اس کے مطالب کا سمجھنا ضروری ہے، اور مختلف پہلوؤں سے نماز کی دنیا کی سیر کرنی ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا جہان ہے جو روزانہ آپ پر کھلتا ہے، جہاں آپ کو لے جایا جاتا ہے اور سیر کرنے کے موقع دیے جاتے ہیں، اور بار بار یہ موقع میسر آتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ مسائل ہیں جن کے پیش نظر اس وقت ہم نے یہ جائزہ لیا کہ وقف جدید کے معلم کن دیہات میں پہلے کام کریں، اور یہ جائزہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، جہاں سب سے زیادہ لوگ نماز کے معانی سے غافل ہوں گے، دیگر روزمرہ کے مسائل سے ناواقف ہوں گے، وہاں وقف جدید کے معلمین کو پہلے بھیجا جائے گا۔ تو اس وقت جب سارے ملک کا جائزہ لیا گیا تو بغیر کسی کوشش کے، یعنی بغیر کسی ارادے کے، میرا پہلے یہ علم نہیں تھا کہ یہ حالات ظاہر ہوں گے، بغیر کسی ارادے کے مزید جستجو کا موقع ملا تو ایسی باتیں دریافت ہوئیں کہ جن سے توجہ اس طرف منتقل ہوئی کہ دیہات کے علاقے بعض پہلوؤں سے اخلاص میں بہت بہتر ہوتے ہیں، لیکن بعض پہلوؤں سے دین کے علم میں اتنا پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ آئندہ زمانوں میں نہایت خطرناک نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ایک نسل آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں لگ رہا، یہاں تک کہ دین کے علم سے بے بہرا خالی اخلاص اندھی تقلید پیدا کیا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ملائیت ابھرتی ہے، اور گدھوں کی طرح جس طرف چاہیں ایسے لوگوں کو ہانک کر لے جائیں، جو چاہیں ان کا دین بنا کر ان کو بتا دیں کہ یہ تمہارا دین ہے، جو مسلک آپ کا ہو آپ ان کے ذمہ لگا دیں کہ یہی تمہارا مسلک ہے، بغیر سوال کیے، بغیر سوچے، بغیر کسی فکر اور تدبر کے یہ آنکھیں بند کر کے پیچھے لگ جانے والے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو اس پہلو سے جب میں نے اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا تو وقف جدید کے ذریعے حاصل ہونے والے اعداد و شمار نے مجھے اسلامی تاریخ کے ایک پہلو سے المیہ کو سمجھنے کا موقع ملا، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سمجھنے کا موقع ملا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں، یعنی یہود، جن کا دین بالآخر ایسے ہو گیا تھا جیسے گدھوں پر کتابیں لا دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا کہ جن کے علماء کا یہ حال تھا کہ جیسے گدھوں پر کتابیں لا دی گئی ہوں اور اس سے وہ صحیح استفادہ نہ کر سکتے ہوں۔ اس تمثیل میں بہت ہی گہری حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور پہلی بار اس کی گہرائی کا علم مجھے اسی زمانے میں ہوا جب میں وقف جدید کے سلسلے میں علاقوں کے جائزے لے رہا تھا اور دیہاتی جماعتوں کے حالات کو اعداد و شمار کی صورت میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت پتہ چلا کہ قومیں جب دین سے بے بہرا ہونے لگتی ہیں تو ایسے علماء کے سپرد دین کا بوجھ کر دیتی ہیں جن کی اپنی حالت گدھوں کی طرح ہوتی ہے، اور یہ مثال بہت ہی حسین مثال ہے۔ انسان گدھے کی پیٹھ پر وہی بوجھ ڈالتا ہے جو اس کو اٹھانا مصیبت لگتا ہے، اور محض اٹھانے سے اس کو کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی اور فائدہ نہیں ہوتا۔ اب کتابیں تو پڑھنے سے فائدہ دیتی ہیں اور پڑھنے سے ہی لذت دیتی ہیں، صرف کتابیں اٹھائے پھرنے کا تو کوئی مزہ نہیں۔ تو جب دین کی باتیں ایسی ہو جائیں کہ وہ بوجھ ہی بن جائیں، نہ ان کا ذاتی علم رہے نہ ان کے پڑھنے کا شوق رہے، تو انسان جس طرح ایک کتابوں کا انبار گدھے کی پیٹھ پر لاد دیتا ہے، اس طرح قومیں اپنی دینی ذمہ داریاں ان علماء کی پیٹھ پہ لاد دیتی ہیں
جن کی اپنی حالت اس زمانے تک گدھے جیسی ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کتابوں کا بوجھ اٹھانے کے باوجود اس کے علم سے بے بہرا ان کے علم سے بہبارہ اور ان کی معرفت سے عاری ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہود پر ایسے ہی ایک وقت آیا تھا کہ جب قوم نے اپنے دین کو بوجھ سمجھ لیا اور بوجھ سمجھ کے انہوں نے بوجھ اٹھانے والے مزدور ڈھونڈے، اور وہ کثرت سے ایسے علماء موجود تھے جنہوں نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، لیکن دینی لحاظ سے ان کے رہنما بھی وہ گدھے بن گئے۔ اور جب گدھے قوم کے رہنما بن جائیں تو اس قوم کا ہلاک ہو جانا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ بس قرآن کریم نے یہ مثال بہت ہی گہری بیان فرمائی اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو پہلے ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب کہ ایک مذہبی قوم دین کے علم میں دلچسپی چھوڑنے کے نتیجے میں اس علم کو بوجھ سمجھنے لگی تھی، اور یہ نفسیاتی حالت جب قوم کی ہو جائے تو جن لوگوں پر وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ خود بھی اس نفسیاتی حالت کا پھل ہوا کرتے ہیں اور قوم سے الگ نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ بوجھ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن علم وہ بھی حاصل نہیں کرتے، اور ایسے لوگ گدھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ آیت مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ وہ آیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات عطا کی گئی تھی، تورات کی ذمہ داریاں جن پر ڈالی گئی تھیں، ثم لم یحملوها، پھر وہ ذمہ داریاں ادا کرنے سے کترانے لگے اور ان ذمہ داریوں سے پیچھ پھیر لی۔ کا مثل الحمار یحمل اسفارا، ایک ایسے گدھے کی سی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اب اس میں ایک طرف یہ ہے کہ انہوں نے بوجھ اٹھانا چھوڑ دیا، دوسری طرف ہے کہ ایک گدھے کی سی مثال ہے جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو کیا مطلب بنتا ہے؟ وہی مطلب بنتا ہے جو میں پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ قوم کو خدا تعالیٰ ذمہ داریوں کے طور پر شریعت عطا کرتا ہے، وہ بوجھ سمجھنے لگتی ہے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے انکار کرتی ہے، تو وہ بوجھ قوم کا ایک حصہ ضرور اٹھاتا ہے، لیکن ایسے ہی اٹھاتا ہے جیسے گدھے کتابیں اٹھانے والے ہوں۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں اس زمانے میں جب وقف جدید سے منسلک ہو کر میں نے سارے پاکستان میں اور مشرقی پاکستان بھی اس وقت ہمارے ملک کا حصہ تھا، جائزے لیے تو اس قسم کے ہولناک کوائف نظر کے سامنے آئے۔ اس وقت خیال آیا کہ اگر آغاز اسلام سے ہی دیہات کی طرف نظر رکھنے کے کوئی انتظام کیے جاتے تو جس طرح بعد میں اسلام فرقوں میں بٹ گیا ہے، کوئی بعید نہیں تھا کہ اس ہلاکت سے مسلمانوں کو بچایا جا سکتا۔ شہروں پر نظر رہتی ہے عموماً لوگوں کی، اور دیہات کو تو گہری نظر سے نہیں دیکھتے، اور دیہات میں ہی پہلے علمی لحاظ سے کمی محسوس ہوتی ہے، اور دیہات میں ہی جہالت کے نتیجے میں چند علماء پر اعتماد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ یہ کہیں وہی ٹھیک ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ اس دور کے علماء جبکہ عموماً دین میں دلچسپی کم ہو جائے خود بھی گدھوں کی طرح ہو جایا کرتے ہیں۔ بس یہ وہ المیہ تھا جس سے بچنے کے لیے وقف جدید کا آغاز ہوا۔ چنانچہ جب ہم نے دیہات کے جائزے لینے کے بعد مریضوں پر نظر ڈالی، ان کی تعداد دیکھی، تو اس خیال سے وحشت ہوتی تھی
کہ اتنی جائز ضرورتیں اس کثرت کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ ویسی ہی مثال ہے کہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ سینکڑوں ہزاروں مطالبے تھے، جس گاؤں کا بھی جائزہ لیا گیا، جس علاقے کا جائزہ لیا گیا، ہر علاقہ پیاسا تھا، ہر جگہ علم کی بھوک تھی اور ایک طلب تھی کہ ہمارے پاس آدمی بھیجو، ہمارے پاس آدمی بھیجو۔ اور گنتی کے کل مبلغ غالباً پہلی جو کھیپ تھی وہ 53 تھے، پھر وہ 70 ہوئے، پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ تو وقف جدید نے ایک بہت ہی اہم ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور وہ ضرورت ابھی تک باقی ہے، اور اس ضرورت کا احساس ہے جو بعض علاقوں میں نہیں ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو دائمی ضرورت ہے۔ اس لیے وقف جدید کی تحریک بھی عارضی تحریک نہیں بلکہ ایک دائمی تحریک ہے۔ ابھی تک پاکستان میں جتنے وقف جدید کی معلمین کی ضرورت ہے اس کا 10واں حصہ بھی ہم پورا نہیں کر سکے۔ مشرقی پاکستان جو پہلے کہلاتا تھا بنگلہ دیش ہے، وہاں کی بھی ضرورت ہماری طاقت سے اس وقت بہت زیادہ ہے۔ ہندوستان میں تو بہت ہی تکلیف دہ حالت ہے، کیونکہ مالی لحاظ سے جماعت نسبتاً غریب ہے، اور کچھ عرصے عدم توجہی کے نتیجے میں وہاں کے مالی قربانی کا معیار بھی گر گیا تھا۔ اب خدا کے فضل سے پھر بہتر ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جتنی ضرورت ہے اس کے مقابل پر ہم ضرورت پورا کرنے کے لیے بہت کم مواد رکھتے ہیں۔ مبلغین کے لحاظ سے بھی بہت کم تعداد ہے، اور اموال کی ضرورت کے لحاظ سے بھی ایک عرصے تک بہت کمی محسوس ہوتی رہی۔ افریقہ جا کر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کے فضل سے بعض علاقوں میں بہت تیزی کے ساتھ جماعتیں پھیل رہی ہیں، لیکن جماعتوں کے پھیلنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ مقصد کا آغاز تو پھیلنے کے بعد ہوتا ہے۔ جب کوئی علاقہ احمدیت کو قبول کر لیتا ہے تو اس علاقے میں روحانی انقلاب برپا کرنا احمدیت کا کام ہے۔ اگر قبول نہیں کرتا تو وہ کام ہی نہیں شروع ہوتا۔ اس لیے بیعتیں کروانا آخری مقصود نہیں ہے، بلکہ بیعتیں کروانا آخری مقصود کی طرف پہلا قدم اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بس یہ سارے افریقہ کے علاقے جہاں کثرت کے ساتھ جماعتیں پھیلی ہیں، وہاں اب وقف جدید کی قسم کی تحریکوں کے خاموش مطالبے ہو رہے ہیں، یعنی بزبان حال وہ علاقے کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی وقف جدید جاری کی جائے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ دنیا کے ہر ملک میں یہ تحریکیں جاری ہوں گی، اور وقف جدید کے ذریعے دیہاتی جماعتوں کی علمی روحانی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ اب میں آپ کے سامنے مختصراً گزشتہ سال کے یا سال رواں کے مالی کوائف رکھتا ہوں۔ اس ضمن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ چند سال پہلے، غالباً 5 سال پہلے، میں نے باہر کی دنیا کے لیے بھی وقف جدید کے چندے میں شامل ہونے کی اپیل کی تھی، اور یہ گزارش کی تھی کہ اگرچہ اب تک یہ تحریک پاکستان تک محدود رہی ہے، اور اب بنگلہ دیش میں، بعد میں بنگلہ دیش میں بھی اس میں شامل سمجھا جانا چاہیے کیونکہ پہلے وہ پاکستانی تھا، لیکن ہاں، اور ہندوستان میں بھی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنی ضرورت ہے اتنا روپیہ ہندوستان نہیں دے سکتا۔ اس لیے باہر کی جماعتیں چندوں میں شامل ہو جائیں، اگرچہ ان کے اپنے اپنے ملکوں میں وقف جدید کا کام بے شک شروع نہ ہو، مگر چندوں کی برکت میں وہ شامل ہو جائیں، سعادت میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت نے بہت ہی مثبت جواب دیا، اور بہت تقریباً 52 ملک ایسے ہیں
جن میں خدا تعالیٰ کے فضل سے باقاعدہ وقف جدید کا چندہ آنا شروع ہو گیا۔ اس سال جب ہم نے جائزہ لے کر پہلے 10 ممالک کی فہرست تیار کی کہ جو وقف جدید کی قربانی میں اول آئے ہیں، یعنی اول، دوم، سوم 10 نمبر تک آئے ہیں، تو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ جرمنی کی جماعت جو تحریک جدید میں بھی اول تھی، وقف جدید میں بھی اول رہی ہے، اور پاکستان کو میں اس میں شامل نہیں کر رہا۔ پاکستان تو خدا کے فضل سے اپنی اولیت کو ہر پہلو سے برقرار رکھے ہوئے ہے، اور ابھی تک دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جو ثبات قدم کے لحاظ سے، آزمائشوں پر رضا اور صبر کے ساتھ پورا اترنے کے لحاظ سے، قربانیوں کے لحاظ سے اور کثرت کے ساتھ باخدا انسان پیدا کرنے کے لحاظ سے پاکستان کے مقابل پر ہو۔ تو پاکستان کی وہ اولیت جو ہندوستان سے ہجرت کے بعد اس کو عطا ہوئی، وہ بفضل ہی تعالیٰ ابھی تک قائم ہے۔ تو آئندہ جو میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں آپ پاکستان کو شامل نہ سمجھیں، اس کے علاوہ کے اعداد و شمار ہیں۔ جرمنی اول رہا ہے اور تحریک جدید میں بھی اول تھا، اور تعجب اور خوشی والا تعجب اس بات پر ہے کہ ہندوستان دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ گویا باقی امور میں مختلف قسم کے جو چندے ہیں ان میں ہندوستان کا نمبر بہت پیچھے ہے، لیکن وقف جدید میں خدا کے فضل سے ہندوستان اس وقت دنیا کی جماعتوں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ تحریک جدید میں ہندوستان کی پوزیشن 6 نمبر پر تھی، برطانیہ 3 نمبر پر ہے، اور امریکہ 4 نمبر پر۔ برطانیہ تحریک جدید میں 2 نمبر پر تھا، تو ایک سیڑھی نیچے اترا ہے وقف جدید کے معاملے میں، اور اسی طرح امریکہ نے بھی اور کینیڈا نے بھی یہی نمونہ دکھایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر اس کا برعکس مضمون دکھاتا ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہوئے کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا برطانیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تیرے گھٹنے سے قدم آگے گھٹایا ہم نے، ایک قدم تو اترا ہے تو ہم بھی ایک ہی قدم اترے ہیں۔ تو تحریک جدید کے مقابل پر وقف جدید میں جو مثال برطانیہ نے قائم کی وہی امریکہ نے اختیار کی، اور کینیڈا نے بھی، اور انڈونیشیا نے بھی۔ کافی دور دور تک آپ کی مثالوں کے اثر پہنچے ہیں، آپ کے نمونے کے اثر پہنچے ہیں، اور ماریشس بھی اسی طرح اسی نمونے پر ہے، یعنی ایک ایک سیڑھی سارے نیچے اتر گئے ہیں۔ لیکن ایک خوشی کی بات ہے کہ ناروے جو 8ویں نمبر پر ہے، اس کا پہلے تحریک جدید میں کہیں کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ یہ بھی جس طرح ڈارک ہارس ہوتا ہے گھڑ دوڑ میں، ایک نامعلوم ان سیڈڈ پلیئر کی طرح اچانک وقف جدید میں ایک پوزیشن حاصل کر گیا ہے۔ اور ڈنمارک بھی اسی طرح تحریک جدید کے مقابلے میں شامل نہیں ہو سکا تھا، لیکن 9ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ اور ہالینڈ 10ویں نمبر پر ہے، پہلے بھی 10ویں نمبر پر تھا، اس نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ جہاں تک فی کس چندہ دینے کا تعلق ہے، تحریک جدید میں جاپان خدا کے فضل سے دنیا کے سب ممالک میں آگے تھا، اب سوئٹزرلینڈ نے یہ پوزیشن حاصل کر لی ہے، یعنی فی کس وقف جدید کا چندہ دینے کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ نمبر 1 ہے، پھر امریکہ، پھر ایران، پھر جاپان، پھر ہالینڈ اور فرانس اکٹھے، اور پھر فجی، پھر کینیڈا، پھر جرمنی، اور 10ویں نمبر پر
یو کے ہے، اس پہلو سے امریکہ نے اور کینیڈا نے یو کے کی پیروی نہیں کی اور بچ گئے۔ کل وعدوں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی میں پاکستان کے وعدے اور وصولیوں کا ذکر چھوڑ کر صرف بیرون کا کر رہا ہوں۔ سال 1989 میں وعدے 63,552 پاؤنڈ کے تھے۔ ان وعدوں میں بہت سے ایسے ممالک شامل نہیں ہیں جن سے روپیہ منتقل نہیں ہو سکتا یا جو اپنے اعداد و شمار بہت تاخیر سے بھجواتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا شعبہ مال خدا کے فضل سے بڑی مستعدی سے کام کرتا ہے۔ اگرچہ یہاں ہمارے شعبہ مال تحریک جدید میں کوئی بھی مستقل تنخواہ دار یا تنخواہ تو ہمارے چلتی نہیں، گزارہ الاؤنس سمجھ لیں، گزارہ الاؤنس پانے والا کارکن نہیں ہے، اور صرف 2 کارکن ایسے ہیں جو طوری طور پر اور ایک خدمت بجا لا رہے ہیں وقف کی طرح، مگر طوری طور پر۔ ان میں ہمارے وکیل المال یا ایڈیشنل وکیل المال کہنا چاہیے، اصل وکیل المال تو ربوہ میں ہے، ایڈیشنل وکیل المال محمد شریف صاحب اشرف ہیں، اور ان کے ساتھ چودھری صاحب محمد رفیق صاحب وہ خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ دونوں ہی خدا کے فضل سے رضاکارانہ خدمت کرنے والے ہیں، لیکن ایسا عمدہ کام سنبھالا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پورا ایک بڑا دفتر کام کر رہا ہے، اور گھڑی کی طرح باقاعدگی کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر جو کام ہونے چاہیے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کا طریق یہ ہے کہ دسمبر کے آغاز سے 2-1.5 مہینے پہلے سے باقاعدہ تمام جماعتوں کو یہ خط لکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ وقف جدید کا سال اختتام پذیر ہے، آپ فوراً رپورٹیں تیار کریں اور دسمبر کے آغاز سے پہلے اس دفتر تک پہنچ جانی چاہیے۔ اس پہلو سے جو جماعتوں کا رد عمل ہے وہ کوئی اتنا خوشکن نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ سال کے مقابل پر پھر بھی کچھ بہتر رسپانس یا جواب ہے۔ گزشتہ سال 20 جماعتوں نے بروقت رپورٹ بھجوائی تھی، ان سال 26 جماعتوں سے بروقت رپورٹیں موصول ہوئی ہیں، اور جہاں تک باقاعدہ رپورٹوں کا آنے کا تعلق ہے، خواہ وہ وقت پر آئی ہوں یا بعد میں، تو خدا کے فضل سے ان سال 52 مختلف ممالک سے، یعنی گزشتہ سال، اس سال تو بھی آئیں گی باقی، 52 مختلف ممالک سے رپورٹیں آئی تھیں۔ ان 52 کے اعداد و شمار پر انحصار کرتے ہوئے یہ اعداد و شمار جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بنائے گئے ہیں۔ اس لیے ان کے متعلق ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ اندازے ان میں شامل ہیں۔ رپورٹیں اب تک 52 میں سے صرف 26 کی ملی ہیں، اور باقی جو رپورٹیں ہیں وہ ہم نے گزشتہ سال کے اعداد و شمار کو شامل کر لیا ہے۔ اس پہلو سے جو اعداد و شمار بنیں گے ان میں خدا کے فضل سے بہتری تو ہو سکتی ہے، کمی نہیں آئے گی۔ یعنی 26 ممالک کے اعداد و شمار مینوان وہی ہیں جو واقعتاً ہیں، اور باقی کے متعلق اندازہ ہے کہ پچھلے سال جیسی بھی قربانی اگر کریں وہ تو اتنی وصولی ان کی طرف سے ہو جانی چاہیے۔ اس تمہید اور تعارف کے بعد اب میں اعداد و شمار پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ سال گزشتہ
کل وعدے 63,552 پاؤنڈ کے تھے اور کل وصولی 69,012 پاؤنڈ کی تھی۔ سال 90 میں خدا کے فضل سے وعدوں میں بھی ترقی ہوئی اور 86,867 کے وعدے ہوئے اور وصولی میں بھی ترقی ہوئی اور 87,255 کی وصولی ہوئی۔ جہاں تک شامل ہونے والوں کا تعلق ہے، گزشتہ سال یہ تعداد 23,227 تھی، یعنی سارے پاکستان سے باہر کے دنیا کے ممالک میں 23,227 ایسے خوش نصیب تھے جنہوں نے وقف جدید کی تحریک میں حصہ لیا۔ ان سال 29,721 ہیں، یعنی کسی قدر اضافہ ہے۔ پچھلے سال بچگان کی تعداد صرف 6 ممالک سے موصول ہوئی تھی، حالانکہ بچوں کے متعلق تو شروع سے ہی یہ تحریک بہت زور دے رہی ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس طرف بہت توجہ دلائی کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث تو اپنے تمام خلافت کے عرصے میں وقف جدید کی تحریک سے متعلق بڑوں کے چندوں کے مقابل پر بچوں کے چندوں میں زیادہ دلچسپی لیا کرتے تھے، اور جب میں اعداد و شمار پیش کیا کرتا تھا تو پوچھا کرتے تھے کہ بچوں میں بتاؤ کتنا اضافہ ہوا۔ اس میں حکمت ایک یہ تھی، اور بہت بڑی حکمت ہے، کہ چندے سے زیادہ ہمیں اگلی نسل کے اخلاص میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ اگر ہم بچوں کو شروع ہی سے خدا کی راہ میں دینی مالی قربانی کا مزہ ڈال دیں اور اس کا چسکا ان کو پڑ جائے تو آئندہ ساری زندگی یہ بات ان کی تربیت کے دوسرے معاملات پر بھی اثر انداز رہے گی، اور جس کو مالی قربانی کی عادت ہو وہ خدا کے فضل سے عبادتوں میں بھی بہتر ہو جاتا ہے، جماعت سے عمومی تعلق میں بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور بہت ہی اہم ذریعہ ہے یہ اس کی روحانی زندگی کی ضمانت کا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث مجھے ہمیشہ بچوں کے متعلق زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، اور سوال بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ بتاؤ بچوں نے کتنوں نے حصہ لیا ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بعض دوستوں سے بڑے بڑے وعدے لے لیا کرتے تھے، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو میں نے کبھی اس پر زیادہ راضی ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ بعض لوگوں سے زیادہ لو، زیادہ لوگوں سے کم بے شک لو، لیکن زیادہ لوگوں سے لو۔ چنانچہ اسی لیے میں نے بھی ہمیشہ یہی زور دیا ہے کہ زیادہ تعداد میں احمدی شامل ہوں اور خصوصیت سے بچے۔ تو ان سال میں یہی توجہ دلاتے ہوئے اپنے اس خطاب کو ختم کرتا ہوں کہ خدا کے فضل سے اگرچہ بیرونی جماعتیں بغیر کسی مرکزی محنت کے از خود وقف جدید کے چندے میں دلچسپی لے رہی ہیں اور دن بدن آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن اس سال اس بات پر بہت زور دیں کہ شامل ہونے والوں کی تعداد بڑھائی جائے اور اگلی نسل کے زیادہ سے زیادہ بچے بے شک کم سے کم دیں مگر وقف جدید میں ضرور شامل کر لیے جائیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آئندہ نسلوں کے دین کی، ان کے اخلاص کی بھی حفاظت ہوگی اور ان کی ضمانت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے اور بڑھتے ہوئے اور مزید ابھر کر نظر کے سامنے آتے ہوئے دینی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور خدا کی رضا کے مطابق ان کو پورا کر سکیں۔ وقف جدید کی کل آمد اس وقت تک تقریباً 72 لاکھ سے کچھ زائد ہے، اور یہ 34 سال ختم ہوئے ہیں، 35ویں سال میں اب ہم جا رہے ہیں۔ میں نے پتہ کروایا ہے، میرا نہیں خیال کہ تحریک جدید کو بھی 34ویں سال میں 72 لاکھ کے لگ بھگ آمد ہوئی ہو۔
اس لحاظ سے اگرچہ شروع میں یہ تحریک بہت پیچھے تھی تحریک جدید کے مقابل پر، لیکن بعد میں اس کا قدم تیز تر ہو گیا ہے۔ تو جب اعداد و شمار آئیں گے تو پھر آئندہ میں آپ کو وہ بتا دوں گا کہ کیا موازنہ ہے، لیکن بہرحال 1 کروڑ کا ٹارگٹ اب ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم افراد کی تعداد بڑھا کر 1 کروڑ کا ٹارگٹ حاصل کر لیں تو ایک بہت ہی ایک دل کو مطمئن کرنے والی بات ہوگی اور ایمان افروز بات ہوگی کہ وقف جدید کی تحریک جو بظاہر معمولی سی تحریک کے طور پر جاری ہوئی تھی، وہ خدا کے فضل سے اس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے کہ صرف اسی تحریک کا سالانہ وعدہ 1 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کے ذریعے بھی مدد کریں، کیونکہ کوئی دنیا کی دینی تحریک صحیح معنوں میں پنپ نہیں سکتی اور بارآور ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آسمان سے اس کو پھل نہ لگیں، اور آسمان سے پھل دعاؤں ہی کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم